میاز پارٹ 6 پر آتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ بیماری فلاں بیکٹیریا، فلاں وائرس، جراثیم یا کسی فنگی کے سبب ہے، یا فضائی تبدیلیوں کے سبب ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے۔ تو یہ تو بہت ساری بیماریاں جو ان اسباب سے پیدا ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ پیتھالوجی کی معلومات درست دوا کے انتخاب میں مددگار ہو سکیں گی اگر تشخیص ڈائگنوزنگ ہو جائے؟ کیا کسی خاص جرثومے کے سبب کسی کو نزلہ زکام ہوتا ہے تو ہم اپنی دعا کا انتخاب اس معلومات پر کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک دفعہ بیماری جا کر پھر مریض کی جان چھوڑتی کیوں نہیں؟ یہ بھی سوال ہے۔ دوبارہ اسی شکل میں یا نیم بدلی ہوئی شکل میں کیوں آ جاتی ہے؟ تو یہ سارے تھے وہ سوالات جنہوں نے ہانیمن کے دماغ کو ڈسٹرب کر رکھا تھا، اور 12 سال کے غور و خوض کے بعد ہانیمن نے بیماری کے سورے پہلو کو دریافت کیا۔ اور یہاں میں ڈاکٹر ہیرنگ کو مخاطب کر کے کہوں گا، یعنی یہ بات جے ایچ ایلن کہہ رہا ہے ڈاکٹر ہیرنگ کو، کیونکہ ہیرنگ ہانیمن کی تھیوری کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میرا ڈاکٹر سی ہیرنگ کو یہ کہنا ہے کہ وہ معالجین جو بیماری کے اصلی اسباب سے ناواقفی کی بنا پر درست دوا کے انتخاب کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے معالجین نہیں ہیں، اور ان کا دماغ اس طرح نہیں چلتا جس طرح ماسٹر ہانیمن کا تھا۔ وہ ان خطوط پر نہیں سوچ سکتے جس پر ہانیمن نے سوچا تھا۔ ہانیمن ہمیں ایک مکمل سسٹم دے کر گیا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہزاروں ایسے معالجین آئے جنہوں نے میٹیریا میڈیکا کے چند صفحے پڑھے اور چند دعاؤں کا علم لے کر ہر قسم کی بیماریاں ٹھیک کرنے پر تل گئے۔ اور ایسے لوگ جنہیں سورا، سفلس اور سائیکوسس کا کچھ علم نہ تھا، انہیں بیماریوں کے طریقہ واردات کا بھی ذرا برابر علم نہیں تھا۔ دیکھیں، ہمارے جسمانی نظام پر کچھ خفیہ قوتیں کار فرما رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم علامات کے مطابق درست دوا تجویز کرتے ہیں، مریض کو وقتی افاقہ ہوتا ہے، اور پھر وہی بیماری واپس موجود ہوتی ہے۔ جبکہ ایک ایسا معالج جو مریض کو ایسا معالج جو مریض کی اینٹی میازمیٹک دواؤں کی واقفیت رکھتا ہے، اور وہ اوپری سطح پر ہونے والے شور و غوغا کو بنیاد بنا کر دعا تجویز نہیں کرتا، بلکہ نیچے بہت گہرے پانی پر ان کی نظر ہوتی ہے اور ان اسباب پر دعا تجویز کرتا ہے جو قوت حیات کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں ہمیشہ اچھے نتائج ملتے ہیں۔ یہ قوت حیات ہی ہے کہ جب وہ توازن میں ہوتی ہے ہمیں تندرست و توانا رکھتی ہے، اور جب اس پر اسی کی نوعیت کی خفیہ طاقتیں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، جن کو ہانیمن نے ماربڈ فورسز کا نام دیا ہے، یا بیماری کی قوتیں کہہ سکتے ہیں، جو توازن کو عدم توازن میں بدل دیتی ہیں، اور جسے ہم بیماری کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ فساد والی قوتیں ہیں، یہ اصل میں اس میازم کے ساتھ وابستہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہذا ان کا کما حقہ مقابلہ کرنے کے لیے ہومیوپیتھک دعائیں پوٹنسی میں تیار کی جاتی ہیں، اور جب انہیں پوٹنٹائز کیا جاتا ہے تو ان کے اندر ایک اسی سطح کی مصنوعی بیماری والی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔
اور جب بالمثل کے حساب سے وہ دعا مریض کو دیتے ہیں تو شفا یابی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ماڈرن سائنس کی روشنی میں ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اور ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ہانیمن نے میازم کے وجود کی ایک اور دلیل بھی دی ہے، اور وہ یوں کہ ان بیماریوں کے پیچھے کون سا سبب کار فرما ہے کہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور ایک ایسا مریض جو کسی کرونک مرض میں مبتلا ہے، ہم اس کی غذا کا بھی پورا دھیان رکھ رہے ہیں، اس کو ایک صحت مندانہ ماحول بھی فراہم کیا ہوا ہے اور اس کی ساری احتیاط کی جا رہی ہے، اس کو دعا بھی بالمثل منتخب کر کے دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی بیماری ہے کہ اس کی جان نہیں چھوڑتی، یا اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو کچھ مدت کے بعد پھر اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے مریض میں کوئی ظاہری سبب دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اندر ہی اندر سے کوئی چیز ہے جو اسے بیمار کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہانیمن یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بیماری کوئی میٹیریل قسم کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے جسے چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے یا لیب میں ثابت کیا جا سکے۔ یہ دراصل قوت حیات کے ساتھ اسی شکل میں اسی نوعیت کی غیر مرئی چیز ہے جو اس کے ساتھ چمٹ جاتی، لپٹ جاتی، اور پھر اسے پوٹنسی کی شکل میں دعا ہی باہر لے کر آتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا اسی میازم کے ساتھ جو کار فرما ہے اس مریض کے اندر اس کے ساتھ میل کھاتی ہے۔ ہانیمن نے جب سورا کا سراغ لگانا شروع کیا تو سورا جو کہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب خارج کرنا ہے، تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے، بہت پرانی۔ معلوم تاریخ میں جتنی قومیں گزری ہیں ان سے بھی زیادہ پرانی۔ سورا کے ضمن میں ہانیمن نے کرونک ڈیسیزز کے صفحہ نمبر 25 والیوم 1 میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جہاں وہ کوڑ کے مریضوں کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہانیمن یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ تمام بیماریاں جو جلد پر ظاہر ہوتی ہیں ان کو سورا سے ملایا گیا ہے۔ لیکن آج ہم سورا کو محض خارش کے نام سے نہیں جانتے، بلکہ ایک ایسے بنیادی سبب کے حوالے سے جانتے ہیں جو کہ تمام بیماریوں کو پیدا کرنے کی جڑ ہے۔ تاہم سورا میں یہ بات ضرور ہے کہ جلد پر جو بھی بیماری ظاہر ہوتی ہے اسے ہم سورا سے منسوب کرتے ہیں۔ جے ایچ ایلن نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، اسرائیلیوں کی زندگی میں، وہ بہت ممکنہ حد تک سورا میازم سے بچے رہے، کیونکہ ان کی زندگیاں سادہ تھیں، عادات اچھی تھی، اور شراب نوشی اور دوسرے نوع کے نشے، گوشت، مرغن غذاؤں سے وہ لوگ پرہیز کرتے تھے، تو ان کی بیماری جو ہے وہ جسم کے بیرونی سطح تک معلوم تھی۔ جسم کے اندر جو حصے ہیں وہ بیماریوں سے بچے ہوئے تھے۔ اس طرح یونانیوں کی زندگی میں بھی وہ لوگ کھیل کود، جسمانی مشقت زیادہ کرتے تھے، وہ بھی بہت حد تک بیماری کو جسم کی اوپری سطح تک انہوں نے بھی محدود کیے رکھا، یہاں تک کہ پھر شہر آباد ہونا شروع ہو گئے اور بہت ساری کثافتیں معاشرے اور سماج میں داخل ہونا شروع ہو گئیں، اور بیماری نے بھی جسم کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے تھینک یو سو مچ۔